کہ وہ زندگی جس کے بارے میں بعض علماء کو اختلاف ہے، جھگڑا ہے، تنازع ہے، قرآن سے اور حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے اس زندگی کو مصطفیٰ کا غلام بنا رکھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیونکہ جو امت ہوتی ہے وہ نبی کی غلام ہوتی ہے کہ نہیں؟ بے شک، حضور جو امت ہوتی ہے وہ تو نبی کے اشارے کے تابع ہوتی ہے۔ واہ واہ، آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ حضور نے چاند کو اشارہ کیا تو 2 ٹکڑے ہو کے قدموں میں آ گیا، جیو، سورج کو اشارہ کیا تو الٹے قدم واپس آ گیا، درختوں کو اشارہ کیا تو جڑیں اکھیڑ کے خدمت میں حاضر ہو گئے، اسی طرح اور پتھروں کو اشارہ کیا تو کلمہ پڑھ کے دکھا سنایا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو صحیح امت ہوتی ہے وہ نبی کے اشاروں پہ ڈانس کرتے نظر آتے ہیں۔ واہ 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 واہ، کیا بات، محترم، اب بات یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا یہ شہید زندہ، ان کی زندگی کا انکار کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، اچھا، ہر تلوار کے نیچے آنے والا شہید ہو سکتا ہے؟ نہیں، نہیں ہو سکتا۔ ہر تلوار کے نیچے مرنے والا شہید نہیں، نہیں ہوتا۔ ہر مرنے والا شہید نہیں ہوتا، نہیں ہوتا۔ شہید وہ ہوتا ہے جو نبی کی غلامی میں اسلام کی خاطر سر کٹا جائے، واہ واہ واہ، وہ کیا ہوتا ہے؟ شہید ہوتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ہستی جس کی غلامی مردوں کو زندگی عطا کرتی ہے وہ خود مردہ کیسے ہو سکتا واہ 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 واہ، کیا بات، ہے؟ محترم، آخری بات، کیا بات، محترم، حضرت موسیٰ کلیم اللہ جو تھے ان کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا ہوتا، ڈنڈا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا ہے، اللہ نے پوچھا اس کے کیا فوائد ہیں، وہ بھی ذکر کیے گئے۔ کہ جس وقت مقابلہ ہوا نا فرعونیوں کے ساتھ، اللہ نے فرمایا موسیٰ اس ڈنڈے کو تھوڑا سا نیچے ڈالو نا۔ نیچے ڈالا تو وہ سانپ کی شکل اختیار کر گیا اور کئی ٹن لکڑیوں کو ہڑپ کر گیا۔ پھر فرعون کے محل کی طرف دوڑا، ایک جبڑا اوپر رکھا، دوسرا نیچے رکھا، ہڑپ کرنے لگا۔ موسیٰ کلیم اللہ دوڑے، دوڑ کے پکڑ لیا۔ جب پکڑا تو اسی طرح کا آسا تھا اور کچھ بھی، اور کچھ بھی۔ میں تو پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ اس ڈنڈے نے حرکت بھی کی ہے، جیو، دوڑا بھی ہے، لکڑیوں کو ہڑپ بھی کیا ہے، جیو، فرعون کے محل کو بھی ہڑپ کرنے لگا ہے۔ تو یہ ساری کس کی علامتیں ہیں؟ زندگی کی علامتیں ہیں۔ حرکت بھی زندہ کرتا ہے، کھاتا بھی زندہ ہے، پیتا بھی زندہ ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ زندگی موسیٰ کلیم اللہ کے ارادے کے تابع تھی۔ جب ارادہ کرتے تو ڈنڈے میں دوڑ کے آ جاتی، جب ارادہ نہ کرتے تو نہ آتی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ زندگی بھی نبیوں کی غلام ہے، موت بھی نبیوں کی غلام ہے۔ واہ واہ واہ، جو ہستیاں مردہ چیزوں کو زندگی عطا کرتی ہیں وہ خود مردہ کیسے ہو سکتی؟ واہ واہ واہ، ذرا غور کریں، ذرا سوچیں، سمجھیں، وہ خود مردہ کیسے ہو سکتی ہیں؟ تو یہ دوسری یہ بھی بات یاد رکھیں کہ جب بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈنڈے کو نیچے رکھتے تو ہر وقت وہ سانپ نہیں بنتا تھا، ہر دفعہ رکھنے سے سانپ نہیں بنتا تھا۔ جب چاہتے تھے کہ سانپ بن جائے تو پھر سانپ بن جاتا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ کے ارادے کے تابع ہے زندگی، جب ارادہ کرتے ہیں دوڑ کے آ جاتی ہے۔ اچھا، موسیٰ کلیم اللہ کی شان زیادی ہے یا محمد کی شان؟ کیا بات، موسیٰ کلیم اللہ مقتدی ہیں، پیارے مصطفیٰ امام ہیں۔ سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ وہ امام ہیں، یہ مقتدی ہیں۔ تو ذرا سوچو کہ جب مقتدی کی اتنی شان ہے، امام کا عالم کیا ہوگا؟
حضرت عیسیٰ روح اللہ کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے کیسے قاری صاحب انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام مٹی اکٹھی کرتے رکھتے اس کو پھونک مارتے تو پرندہ بن کے اڑ جاتا. اب دیکھیں وہ پرندہ جو ہے وہ اڑ بھی سکتا تھا، کھا بھی سکتا تھا، پی بھی سکتا تھا، دیکھ بھی سکتا تھا، سن بھی سکتا تھا. یہ ساری طاقتیں اس میں موجود ہو جاتی تھیں ایک پھونک مارنے سے. تو بندہ ذرا غور کرے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پھونک میں اتنی طاقت ہے کہ جب وہ مٹی کو پھونک مارتے ہیں تو پرندہ بھی بن جاتا ہے اور اس میں دیکھنے کی طاقت بھی آ جاتی ہے، سننے کی طاقت بھی آ جاتی ہے، کھانے اور پینے کی طاقت بھی آ جاتی ہے، ہضم کرنے کی طاقت بھی آ جاتی ہے. جس کی ایک پھونک میں اتنی طاقت ہے اس کے منہ میں کتنی طاقت ہے؟ جس کے منہ میں اتنی طاقت ہے اس کے پورے چہرے میں کتنی طاقت ہوگی؟ جس کے چہرے میں اتنی طاقت ہے اس کے پورے ڈھانچے کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ جب پورے ڈھانچے کی طاقت کا عالم اتنا ہے تو بندہ سوچے کہ جس کی جسمانی طاقت اتنی ہے روحانی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور کے مقتدی بھی ہیں، حضور کی شاگرد بھی ہیں. سبحان اللہ. آپ شاید نہ سمجھ سکے جتنے انبیاء ہیں مصطفیٰ کے شاگرد ہیں. عالم ارواح میں اللہ نے انبیاء کی روحوں کو اکٹھا کر کے حکم دیا تھا کہ تم سارے بارگاہ مصطفیٰ میں داخل ہو جاؤ، نورانیت حاصل کرو، تربیت حاصل کرو، عرفان حاصل کرو. جس کی تربیت مکمل ہو جاتی اس کی دستار بندی کر کے دنیا میں بھیج دیا جاتا. تو محترم یہ جتنے انبیاء ہیں یہ حضور کے مقتدی بھی ہیں، حضور کے شاگرد بھی ہیں. تو بندہ خود اندازہ لگا سکتا ہے کہ جس کے مقتدی کی اتنی طاقت ہے اس کے امام کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ جس کا شاگرد اتنی طاقتوں کا مالک ہے اس کی استاد کی طاقتوں کا عالم کیا ہوگا؟